حبیب اللہ الحمدللہ ذی المجد والعلا خالق الارض والسماء بدر الدجى نور الہدى خیر الورى اما بعد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ بآواز بلند پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارگاہ اقدس دے اندر درود و سلام دا گوہر پیش کرن تو بعد انتہائی ادب و احترام کے لائق دیگر سامعین ذی وقار السلام علیکم۔ حضرات محترم رب ذوالجلال قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کس طریقے سے کیا جاتا ہے والدین کے ساتھ؟ کیا انہیں دھکیل کر گھر سے باہر نکال کر ان سے احسان کیا جاتا ہے، یا انہیں ایک وقت کی روٹی نہیں دی جاتی اس طرح احسان کیا جاتا ہے؟ نہیں، فرمایا جاتا ہے اگر آپ کے والدین بڑھاپے تک بھی پہنچ جائیں انہیں اف تک بھی نہ کہو، انہیں جھڑکو مت۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، فرمایا جس وقت تمہارے والدین بڑھاپے تک پہنچ جائیں انہیں اف تک بھی نہ کہو، انہیں سختی کے ساتھ انہیں نہیں بلایا کرو، فرمایا ادب و احترام کے ساتھ انہیں بلایا کرو۔ وبالوالدین احسانا، فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا کرو۔ جس وقت تم چھوٹے تھے تمہیں اپنے باپ والدین میں سے ہاتھ کو پکڑ کر آپ کو چلانا سکھایا، آپ کو بولنا سکھایا، آپ کو بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کا سلیقہ سکھایا، طریقہ سکھایا، ادب و احترام سکھایا۔ ابھی تم بڑے ہو کر، ڈاکٹر ہو کر، پروفیسر ہو کر، انجینئر ہو کر، بڑے بڑے مفکر اسلام ہو کر، مفتی ہو کر، عالم دین ہو کر، جس وقت تمہیں یہ عہدہ اپنے والدین کے مطابق، اپنے والدین کے سائے کے صدقے تمہیں یہ عہدہ ملا ہے، تو یہ عہدے کو سمجھ کر اپنے والدین کو گھر سے باہر نکالنا، انہیں ایک وقت کی روٹی میسر نہ کرنا۔ ارے پھر تمہارے یہ ڈاکٹر ہونے کا، یہ پروفیسر ہونے کا، یا انجینئر ہونے کا، یا مفتی ہونے کا، عالم دین ہونے کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ فرمایا جاتا ہے حدیث مبارکہ کے اندر ہے، جس وقت انسان نماز کے اندر مشغول ہو، نوافل کے اندر مشغول ہو، اگر اسے والدین میں سے کوئی ایک بلائے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کو توڑ کر والدین کے پاس حاضر ہو جائے۔ ارے اتنا مقام و مرتبہ والدین کا۔ فرمایا جس وقت انسان نوافل نماز ادا کر رہا ہو تو اسے چاہیے اگر اسے والدین بلائیں تو نماز کو توڑ کر والدین کے پاس حاضر ہو جائے۔ اتنا مقام و مرتبہ والدین کا۔ ایک مرتبہ ایک شخص میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ اقدس کے اندر حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا مجھے اپنے سامان کو ہاتھ لگانے تک نہیں دیتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس بیٹے کو بلا کر لاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ اقدس کے اندر اس بیٹے کو بلا کر لاؤ۔ جس وقت اس کے بیٹے کو بلایا گیا تو اس سے معاملہ پوچھا گیا، اس سے ماجرا پوچھا گیا کہ ذرا یہ بتاؤ یہ تمہارے والد صاحب کیا کہہ رہے ہیں، تم اپنے سامان کو ہاتھ تک بھی والد صاحب کو نہیں لگانے دیتے۔ اتنا مقام و مرتبہ والد صاحب کا۔ فرمایا جاتا ہے جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بیٹے سے یہ معاملہ پوچھا، یہ ماجرا پوچھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چشمے اطہر سے آنسو جاری ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، نہر کی طرح آنسو بہنے لگ پڑے۔ جس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بیٹے سے یہ معاملہ پوچھا تو بیٹا کہنے لگا
جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے باپ کو اپنے چیزوں میں ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا معاملہ تو بتا، کیا وجہ ہے، کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں ہاتھ لگانے دیتے اپنے والدین کو؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑھاپے میں یہ ہمارے سامان کو، ساز و سامان کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں، قربان جاؤں۔ آقا علیہ السلام پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا انسان ذرا تو غور و فکر تو کر رہا، تمہیں چلنا تیرے والدین نے سکھایا، بولنا تمہیں تمہارے والدین نے سکھایا، پھر اسی باپ کو تم اپنے ساز و سامان کے اندر ہاتھ لگانے نہیں دیتے۔ فرمایا تمہیں یاد ہے تمہارا باپ تمہیں پکڑ کر تم ایک چیز کو بار بار ہلا دیا کرتے تھے، تمہارے والد محترم اس چیز کو دوبارہ لے لے کر آپ کے سامنے حاضر کر دیا کرتے تھے، ایک سامان کو کئی ہاں مرتبہ کھیلنے کے سامان تمہیں میسر کیا کرتے تھے، کرکٹ کے لیے تمہیں سامان میسر کیا کرتے تھے۔ جس وقت تم کرکٹ کے لیے تمہیں والدین سامان میسر کیا کرتے تھے نا، تو تمہارے والدین تمہیں کھلانے کے لیے بار بار گیند اٹھانے کے لیے آپ کے لیے اٹھا کر لاتے تھے۔ حضرات محترم، والدین کی اتنا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، ماں باپ کو تکلیف نہیں دینا، ماں باپ کی بے ادبی نہیں کرنا، ماں باپ کی توہین نہیں کرنا، ماں باپ کو کم در نہیں جاننا۔ حضرات محترم، یہ تو ان لوگوں سے جا کر پتہ کرو جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، ان لوگوں سے جا کر پتہ کرو کیا مقام و مرتبہ ہے والدین کا۔ حضرات محترم توجہ تو فرماؤ نا، خاص اور خاص عبادت میں والدین کے لیے رب ذوالجلال نے نماز کے اندر فرمایا رب جعلنی، فرمایا والدین کے لیے خاص اور خاص عبادت کے اندر رب ذوالجلال نے فرمایا رب جعلنی۔ حضرات محترم، امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ ایک بزرگ کشف کا ایک واقعہ لکھا کرتے تھے۔ حضرت امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ ایک دن کہیں جا رہے تھے قبرستان سے گزر کر، تو حضرت امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ نے دیکھا کہ قبرستان کے اندر بہت سے لوگ تشریف فرما ہیں، تو تمام بزرگ سفید کپڑوں کے اندر مزین طریقے سے آرام فرما تھے، ان کے سامنے نورانی تھال تھے جن کے اندر میوہ جات تھے، کئی قسم کے کھانا جات تھے اس تھال کے اندر۔ تو ایک بزرگ علیحدہ تھا جس کے کپڑے میلے کچالے اور اس بزرگ کی آنکھوں سے آنسو جاری۔ سبحان اللہ، کیا لکھتے ہیں امام راغب اصفہانی علیہ رحمہ۔ حضرات محترم توجہ ہے، جسے بندے دے توجہ ہے ذرا سبحان اللہ کے سجا، تاکہ میں کچھ سمجھ آوے کہ کیڑے کیڑے بندے دے توجہ ہے میرے طرف ہے، جڑے جڑے بندے دے توجہ ہے سبحان اللہ دی داد دے سو، خالے پیسے نہیں خرچ تھی پہ اس چیز دے اندر، علامہ صاحب دے سینے پہ ہم کہ سبحان اللہ دی داد بلند کیتا کرو، مفت دینے کیے۔ حضرات محترم، موت نہ ٹائم ٹیبل متعین نہیں، رب دے اٹل فیصلے، میں اپنے اصل مدعا تے آنا چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، جس وقت علامہ راغب اصفہانی علیہ رحمہ ایک بزرگ قبر کے اندر رو رہے تھے جس کے کپڑے میلے کچالے، آنسو جاری آنکھوں سے، جس وقت حضرت علامہ راغب اصفہانی علیہ رحمہ نے ان سے معاملہ پوچھا، ماجرہ پوچھا، کیا بزرگ ذرا یہ تو بتا کیا معاملہ ہے، کیا ماجرہ ہے، کس وجہ سے آپ رو رہے ہو؟ اس بزرگ نے ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ اے راغب علامہ اصفہانی علیہ رحمہ، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ باقی اس وجہ سے خوش ہیں، سفید لباس مزین کیے ہوئے ہیں۔ فرمایا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جن کے مزین کپڑے ہیں نا، صاف ستھرے کپڑے ہیں، ان کے بیٹے 5 وقت کی نماز میں رب جعلنی کے صدائیں دیتے ہیں۔ فرمایا ان کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ وہ خوش نصیب بیٹے ہیں جنہیں اپنے والدین کسی کو حافظ قرآن بنا کر چلے گئے، کسی کو عالم دین بنا کر چلے گئے، وہ تو خوش نصیب ہیں۔ یہ ہمارے والد صاحب کا بڑا کرم ہے ہم پر۔
ہم قیامت تک کے احسان اپنے والد صاحب کے نہیں جتلا سکیں گے۔ حضرات محترم، میرے والد صاحب نے مجھے جامعۃ البخش محلہ العلوم خواجہ آباد شریف میں داخل کرایا۔ آج میں ان کا بیٹا عالم دین فارغ التحصیل جامعۃ البخش محلہ العلوم خواجہ آباد شریف و دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف سرگودے سے فاضل التحصیل ہوں۔ ایم اے عربی ایم اے اسلامیات کی ڈگری میرے پاس ہے۔ حضرات محترم، یہ کس وجہ سے؟ یہ والدین کی ادب کی وجہ سے۔ ہم نے اپنے والدین کا ادب و احترام ہم کیا کرتے تھے۔ فرمایا جاتا ہے جو بندہ حدیث سے مبارکہ ہے، سچی حدیث ہے، فرمایا اس انسان کی نمازیں کوئی کام کی نہیں، زکاتیں کسی کام کی نہیں، جتنے صدقات کرے، جتنے خیرات کرے، اس بندے کے کسی کام کے نہیں۔ فرمایا جس وقت اس بندے کے دل کے اندر والدین کی ادب نہ ہو، تمام عبادات اس چیز کے اس بندے کے کمتر ہیں، ہیج سمجھے جاتے ہیں۔ فرمایا والدین کی ادب پہلے دیکھو نا کتنے سیٹنگ کے ساتھ۔ فرمایا پہلے نماز، اس کے بعد رب جلال کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس کے بعد پھر حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرات محترم، حسن سلوک اپنے والدین سے کیا کرو، کیونکہ یہ والدین جن لوگوں کے والدین، ان لوگوں سے معلوم کرو نا جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، ان سے تو پوچھو نا ان کے دل کے اوپر کیا گزر رہی ہے۔ فرمایا ان لوگوں سے ذرا پتہ تو کرو نا، معلوم تو کرو۔ ان لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جس وقت تک اپنے والدین کا سایہ بیٹے کے اوپر ہوتا ہے تو تمام عزیز و اقارب رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک ہی پاوا بن جاتے ہیں۔ جیسے چار پائی کے ہیں نا پاوے، اگر اس کا ایک پاوا بھی ختم ہو جائے تو وہ چار پائی کسی کام کی نہیں ہے۔ حضرات محترم، والدین بھی اسی طریقے سے، اگر والدین کا سایہ ہے بیٹوں کے اوپر تو تمام عزیز و اقارب بھاگ بھاگ کر آتے ہیں، رشتہ دار ساتھ ہو جاتے ہیں۔ جس وقت ان کے باپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتے ہیں نا تو اس وقت کوئی رشتہ دار بھی قریب نہیں آتا۔ یہ واحد سایہ ہے والدین کا۔ جتنا بھی بیٹا تنگ کرے والدین کو، لیکن والدین والدین ہیں۔ حضرات محترم، دعا ہے کہ رب ذوالجلال، وقت بہت مختصر ہے، نہیں تو مواد تو بہت زیادہ ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال جن کے والدین زندہ ہیں انہیں اپنے والدین کی ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں فرمایا اپنے والدین کی زیارت کیا کرو، ان کے قبر و استان پر جائے کرو ہر جمعرات کے دن۔ جن کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں وہ ان کے لیے بہت زیادہ، اگر قرآن مجید کا ثواب، ایصال ثواب جتنا بھی ہو، ان کے لیے یہی چیزیں انہیں آخرت کے اندر ان چیزوں کو یہی کامیابی کا سبب بنیں گے۔ حضرات محترم، فرمایا جاتا ہے جس وقت انسان اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے نا، اس بندے کے 3 اعمال ایسے ہوتے ہیں اس کے رخصت ہونے کے بعد بھی اس بندے کو ان کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ ایک وہ کون سا عمل ہے؟ ایک وہ عمل ہے جو میں آپ کے سامنے ہوں، تعلیم، دین کی تعلیم۔ جس وقت میں لوگوں کا اصلاح کرتا رہوں گا تو میرے والدین، میرے عزیز و اقارب، رشتہ دار، سب کو آخرت کے اندر، قبر کے اندر ثواب ملتا رہے گا۔ حضرات محترم، دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔